اس کے نام سے کفار کے لشکر، لرز جاتے ہیں اس کے نام سے کفار کے لشکر، بکھر جاتی ہے شیطانوں کی طاقت ذکر سے اس کے، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے بیداب شخصیت، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے بیداب شخصیت، جہاں کی وسعتوں میں گونجتے ہیں دبدبے اس کے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر نبی داماد علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد بلال، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر تھی کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ لائق عزت تعظیم و تکریم علماء امت، سلاطین ملت، ذی قدر سامعین اور قافلہ اولو العزم کے ہم سفر ساتھیوں، میرا موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے، فکر پندار کے گٹھڑ میرے رفیق ہیں، معروضات و محسوسات میرے لبید ہیں، زبان درماندہ مگر افکار دل میرے حبیب ہیں، لیکن اسی یار زبان اور درماندگی زبان کو بوجھل اور ناتواں کندھوں پر اٹھائے ہوئے، گفتار کی گہرائی و گہرائی زبائی کو لے کر، لفظ سے حرف لے کر، حرف کو حرف سے ملا کر، قلت وقت کے گنجانہ ٹوکتے پتھروں سے گزرتے ہوئے اس غلغلہ متوا اور اہل حقہ کے اس جم غفیر میں امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، آقا و رہبر، مرشد و مولا، برتر و بالا، اولا و اعلیٰ، ذات نبی پر سو جان سے فدا، ایمان احسان میں ابدا، روح صفا موج سخا، جان وفا وقف رضا، ہستی زیبا پیکر دانا، ابر رحمت بن کر اٹھنے والا، ایران پر برسنے والا، والسابقون الاولون میں شامل، عشرہ و عشرہ کا جزو کامل، بدر و احد کا مجاہد اور خاطب دعائے سید الرسل، جانشین ثانی خاتم الرسل، کوکب خلفاء سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو لے کر موضوع کی وسعتوں میں محو پرواز ہو کر اور کتب کے اندر ہوتا زن ہو کر چند موتی لعل و جواہر کی شکل میں مزین کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، عمر تو وہ ہے جن کی سیرت و کردار سے دین اسلام آج تک مزین نظر آتا ہے، جنہوں نے دینی کاموں سے لے کر تعمیراتی کاموں تک ہر کام کو جلا بخشی ہے۔ بات ہے فاروق اعظم کی سیرت و کردار کی، میں دیکھتا ہوں کہ بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور حیرہ جیسے بڑے بڑے شہروں کو آباد کرنا، نہر معقل، نہر زاب، نہر سویر، نہر امیر المؤمنین اور نہر ابو موسیٰ جیسی بڑی بڑی نہروں کو تعمیر کرنا، پہاڑوں کے دامن میں واقع دریا نیل کو بحیرہ فلسط
سے ملا دینا، مساجد و مدارس کی تعمیر کرنا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرمت اور اس کی توسیع کرنا، دارالعمارت، قید خانے، مہمان خانے، سڑکیں، دفتر، بیت المال اور مکہ سے مدینہ تک چوکیاں، سرائیں اور فوجی چھاؤنیاں تعمیر کرنا، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کرنا، قرآن مجید کی جمع و ترتیب اور حفاظت اور صحت اعراب کی تدبیریں کرنا، قرآن مجید اور فقہ کی تعلیم کے لیے معلمین کا انتظام کرنا، معلمین قرآن و حدیث اور فقہ اور مسجد کے امام، خطیب اور مؤذن کے لیے تنخواہوں کا تقرر کرنا، حاجیوں کے قافلہ کی سواری کا انتظام کرنا، علم الانصاب، علم اسرار، دین کی بنیاد ڈالنا، اشعار کو تعلیم میں داخل کرنا، سکہ کو رواج دینا، سنیوں کی شرائط کا دفاع کرنا، مذہبی امور کی آزادی فراہم کرنا، سن ہجری کا تقرر کرنا، اصولی مساوات اور بے لحاظ عدالت و انصاف مہیا کرنا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ایک عظیم شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سامعین دل نواز، اگر میں رفاع عامہ کو دیکھتا ہوں تو غرباء و مساکین کے روزینے مقرر کرنا، لوارث اور یتیم بچوں کی خبرگیری کرنا، ان کے روزینے مقرر کرنا، خاص سالی میں رزق کا انتظام کرنا، حجب کی ممانعت کرنا، غرور و فخر کا استحصال کرنا، ہوا پرستی کی روک تھام کرنا، روایات کی چھان بین کرنا، دینی مسائل میں عوام الناس کی رہنمائی کے لیے شعبہ افتاء کا قیام کرنا، زندگی کے روزمرہ لڑائی جھگڑے اور قصاص کے معاملات کے لیے شعبہ قضاء کا قیام کرنا، نماز تراویح کا واجبات اہتمام کرنا، گورنروں اور عمال پر کڑی نگاہ رکھنا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو اعلیٰ قسم سے غلاف سے تبدیل کرنا، پیمائش کے طریقے کو جاری کرنا، ہر سال 30,000 نئے فوجی بھرتی کرنا، فوج کے لباس کا انتظام کرنا، ممالک مفتوحہ میں غلامی کی شرح میں کمی واقع کرنا، غلاموں کو مراعات دینا، ملازم مراقبہ کے ساتھ غلام کی بھی تنخواہ مقرر کرنا، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں قرار دینا، مکہ سے مدینہ تک کے راستے پر حوض تعمیر کروانا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار میں نصف النہار کے آفتاب ضوء فشاں کی طرح چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ سامعین دل نواز، حسبنا کتاب اللہ کہہ کر مراد نبوت پوری کرنے والا، اپنی مساعی جمیلہ سے 4000 مساجد کو تعمیر کرنے والا، نماز تراویح کو حیات قضائیہ پر جاری کرنے والا، یہ وہ عمر ہے کہ جب تک زندہ رہا تو اسلام کی زینت بنا رہا، اور جب اس دنیا سے گیا تو اسلام آج تک امت کو رو رہا ہے۔ بقول صحابہ کے الاسلام یبکی علی موتک یا عمر الی یوم القیامہ، شاعر نے اس عمر کے بارے میں کیا خوب کہا کہ کلیوں کو تو سینے کا لہو دے کے چلا ہے، کلیوں کو تو سینے کا لہو دے کے چلا ہے، صدیوں تجھے اس گلشن کی فضا یاد کرے